نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم صدق اللہ العظیم۔ بزرگوں اور پیارے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا کرم اور احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے نوازا ہے۔ ہمارے بڑے بڑے جو علماء ہیں، اکابر ہیں، آج کے دور میں ان کی فکریں یہ ہیں کہ اس امت کو ایمان کی قدر و قیمت بتائی جائے۔ اللہ رب العزت نے جو ہدایت دی ہے اس کی اہمیت اور ویلیو بتایا جائے، کیونکہ بہت سارے واقعات ایسے سامنے آ رہے ہیں جس میں مسلمان لوگ کچھ اسکیموں کا فائدہ اٹھانے کی غرض سے یا دنیاوی ساز و سامان حاصل کرنے کی غرض سے اپنے قیمتی ایمان کو چھوڑ رہے ہیں۔ اس لیے علماء کرام اور بزرگان دین کا کہنا یہ ہے کہ اس وقت ہمیں امت کو ایمان کی قدر و قیمت بتائی جائے کہ ہمارے پاس کتنا قیمتی ایمان ہے، اور یہ تو ہمارے اوپر صرف اور صرف اللہ رب العزت کا انعام اور احسان ہے، اس کا کرم اور فضل ہے کہ بغیر کسی حق کے اس نے ہمیں ایمان کی دولت دے دی، ہمارا کوئی حق نہیں تھا۔ ورنہ آپ سوچیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے بھیجا تھا کہ آپ لوگوں کو ہدایت اور ایمان کا راستہ دکھائیں، آپ کے ذریعے لوگوں کو ہدایت ملے، ایمان کی دولت ملے۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے بھی یوں فرمایا اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ، کہ ایسا نہیں ہوگا کہ آپ جس کو چاہے ہدایت دے دی جائے۔ حالانکہ بھیجے تھے ہدایت کے لیے، لیکن ان کو بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہوگا کہ آپ جس کو چاہے ہم ان کو ہدایت دے دیں، ہدایت ہمارے قبضے میں ہے، ہم جس کو چاہیں گے ہدایت دیں گے۔ چچا ابو طالب کے پیچھے آخری دم تک حضور نے محنت کی کہ کلمہ پڑھ کے رخصت، لیکن اللہ رب العزت کو منظور نہیں تھا۔ تو ہم کتنے زیادہ خوش قسمت ہیں کہ بغیر حق کے اللہ رب العزت نے ہمیں ہدایت دے دی، ایمان دے دیا۔ انسان کے رشتہ داروں میں بیوی اور بچوں کا رشتہ سب سے زیادہ قریب کا رشتہ ہے، مضبوط رشتہ ہے۔ انسان اپنے بیوی بچوں کی بھلائی خیر خواہی، ان کے راحت و آرام کے واسطے ہر قسم کی قربانی دینے کے واسطے تیار ہوتا ہے، اپنا گھر بار اپنا ملک چھوڑ کر دوسرے ملکوں میں جاتا ہے، کیوں؟ بیوی بچوں کی راحت اور آرام کے لیے۔ لیکن اللہ رب العزت کے دو بڑے نبی حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام، ان دونوں کو، حالانکہ وہ دونوں اللہ کے چہیتے اور اولو العزم پیغمبر ہیں، ان کی دونوں کی بیویوں کو ایمان کی توفیق نہیں ہوئی، ہدایت نہیں ملی۔ نوح علیہ السلام کے بیٹے کو ہدایت نہیں ملی، نبی ہیں، ان کے ذریعے اللہ نے دوسروں کو ہدایت دی، لیکن ان کی اولاد کو نہیں ملی۔ ان باتوں سے اندازہ لگائے کہ ہماری قسمت کتنی اچھی کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایمان دے دی۔ یہ بات یاد رکھیں کہ ایمان کے بغیر دنیا کی سب چیزیں بیکار ہیں۔ بڑی سے بڑی چیز بھی آپ کے پاس ہو لیکن ایمان نہیں ہے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آپ کے پاس زمین ہے، پانی ہے، کھاد ہے،
لیکن بیج نہیں ہے تو آپ کو غلہ نہیں ملے گا, اناج نہیں اگے گا. چاہے زمین ہے, پانی ہے, کھاد, سب کچھ اونچی کوالٹی کا ہے, لیکن اوریجنل جو چیز ہے وہ بیج ہے. بیج نہیں ہے آپ کو پیداوار نہیں ملے گی. ایمان نہیں ہے بڑی سے بڑی چیزیں آپ کو فائدہ نہیں دے گی. مشرکین مکہ بہت ساری چیزیں ایمان والوں کی طرف کرتے تھے. ایمان والوں میں جو خوبیاں تھی وہ مشرکین مکہ میں بھی بہت زیادہ تھی, لیکن ان کے پاس اوریجنل جو چیز ہونی چاہیے وہ نہیں تھی, ایمان نہیں تھا. تو ان کی بھلائیاں بھی ان کو مرنے کے بعد کام نہیں آئی, ان کی نیکیاں بھی ان کو مرنے کے بعد عذاب سے نہیں بچا سکی. اور یہی قاعدہ ہے. مشرکین مکہ اللہ کو مانتے تھے, اللہ کو مانتے تھے. چنانچہ بخاری شریف کی روایت میں ہے کہ مشرکین مکہ جب ایک دوسرے کو خط لکھتے تھے, لیٹر لکھتے تھے, اس میں شروع میں سب سے پہلے کیا لکھتے تھے؟ بسمک اللہم, کہ اللہ میں تیرے نام سے شروع کرتا ہوں. یہ دلیل ہے کہ وہ اللہ کو مانتے تھے. مشرکین مکہ فرشتوں کو نہیں مانتے تھے. چنانچہ کتابوں میں واقعہ مذکور ہے کہ عبد المطلب کو قرض لینے کی ضرورت پیش آئی. انہوں نے ایک آدمی کے پاس سے قرض لیا, اور اس زمانے میں بھی قرض کو لکھنے کا رواج تھا. قرض والا معاملہ جب بھی کرے, قرآن نے تو ہمیں ہدایت دی ہے. قرآن میں سب سے زیادہ لمبی آیت ہی یہی ہے, یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ. ایمان والو, جب ایک مدت تک کے لیے ادھار کا معاملہ کرو تو اس کو لکھ لیا کرو, تاکہ آگے چل کر جھگڑے کی نوبت نہ آئے, تعلقات خراب نہ ہو. ایسی بات نہیں ہے کہ ہمیں سامنے والے کے پر بھروسہ نہیں ہے اس لیے ہم لکھ رہے ہیں, ایسی بات نہیں ہے. لیکن ہمارے لیے مناسب یہی ہے کہ ہم اس کو لکھ لیا کریں. آسانی یہی ہے. ہم خوددار ہیں, ایماندار ہیں, ہم تو دے دیں گے, لیکن ہمارا انتقال ہو گیا, اب ہماری اولاد دے گی کہ نہیں دے گی کون گارنٹی دیتا ہے. ان کے زمانے میں بھی لکھنے کا رواج تھا. تو عبد المطلب نے ایک آدمی سے قرض لیا. قرض کے جو دستاویز بنائے گئے, جو رسید بنائی گئی, اس پر مسئلہ آیا کہ گواہ کون. تو عبد المطلب نے کہا کہ 2 گواہ, پہلا گواہ اللہ اور دوسرا گواہ 2 فرشتے. فرشتوں کو گواہ بنایا. تو وہ لوگ فرشتوں کو بھی مانتے تھے. مشرکین مکہ بیت اللہ کا حج بھی کرتے تھے. میں یہ سب بات اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہم سمجھ لیں کہ ایمان کے بغیر بڑی بڑی نیکیاں بھی کام نہیں آئے گی. وہ حج کرتے تھے, بلکہ کعبہ کی بہت زیادہ تعظیم کرتے تھے, اور ان کا خود کا ماننا یہ تھا کہ کعبہ تو اللہ کا گھر ہے, تو جب ہم طواف کریں تو اپنے کپڑے نکال کر کیا کریں, کیونکہ ان کپڑوں کو پہن کر ہم گناہ کرتے ہیں, غلط کام کرتے ہیں. تو ایسے گناہ والے کپڑوں میں ہم طواف کریں مناسب نہیں ہے. تو وہ لوگ ننگے ہو کر طواف کرتے تھے, حالانکہ اپنے معاملے میں وہ غلط تھے, لیکن کعبہ کی تعظیم تھی, طواف وہ بھی کرتے تھے, حج کرتے تھے, حاجیوں کی خدمت بھی بہت کرتے تھے, پانی پلانا, دوسری بہت ساری فیسلٹیز یہ لوگ دیتے تھے. مشرکین مکہ غلاموں کو آزاد بھی کرتے تھے. اس زمانے میں غلام کو آزاد کرنا بہت بڑی نیکی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی غلام کو آزاد کرے گا تو جتنے اعضاء غلام کے آزاد کیے ہیں, دوزخ سے اتنے اعضاء اللہ تعالیٰ آزاد کرنے والے کے آزاد کر دے گا. اب اس نے پورا غلام آزاد کیا, اللہ پورا کا پورا اس کو دوزخ سے آزاد کر دے گا. اتنی فضیلت. مشرکین مکہ یہ نیکی بھی کرتے تھے. عاص بن وائل, مسلمانوں کا دشمن, مشرکین مکہ میں بڑا چودھری سمجھا جاتا تھا. اس کا کام کیا تھا کہ حضور جب قرآن سناتے تھے لوگوں کو تو لوگ اس کی طرف کھینچے چلے آتے تھے, ایمان میں داخل ہو جاتے تھے, قرآن کو سننے کے لیے پروانہ وار ٹوٹ پڑتے تھے. تو اس نے کیا نئی ٹیکنیک لایا کہ اس زمانے میں اس نے میوزک اور سنگیت اور گانے کی محفل لگانا شروع کر دیا کہ لوگ ادھر نہ جاوے ادھر آ جاتے. یہ طریقہ پہلے سے کہ اسلام کی طرف نہ جاوے دوسری طرف آوے, اس لیے آج بھی وہ طریقے ہیں, وہ ترکیب ہے. عاص بن وائل کا یہی کام تھا کہ گانے بازوں کی محفل لگاتا, میوزک کی محفل لگاتا, تاکہ لوگ قرآن کی طرف نہ جاوے ادھر آوے. لیکن جب یہ مرنے لگا, موت کا وقت آیا اس کی, تو اس نے اپنی اولاد کو وصیت کی کہ میرے مرنے کے بعد میری طرف سے غلام آزاد کرنا, تاکہ میری باڈی کو بھی اللہ تعالیٰ دوزخ سے آزاد کر دے.
اس کے مرنے کے بعد اس کی اولاد نے 50 غلام آزاد کیے. اس زمانے میں 50 غلام آزاد کیے. یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کی گئی کہ عاص بن وائل کے اولاد نے 50 غلام آزاد کیے. حضور نے فرمایا, یہ بات یاد رکھے, حضور نے فرمایا اگر اس کے پاس ایمان ہوتا تو فائدہ ہوتا, لیکن ایمان نہیں ہے تو 50 غلاموں سے بھی اس کی نجات نہیں ہونے والی. ایمان ہے تو سب کچھ ہے. بہت سارے اعمال وہ جو ہم کرتے ہیں مشرکین مکہ کرتے تھے, لیکن ان کو فائدہ نہیں ہوا کیونکہ ان کے پاس ایمان نہیں تھا. غسل جنابت, ناپاکی کا غسل ایک ایمان والا کرتا ہے. ہم بستری سے فارغ ہوا یا منی نکل گئی, اب غسل کرنا ہے اس کو. مشرکین مکہ بھی کرتے تھے. کتاب میں لکھا ہے کہ غزوہ بدر کے موقع پر ابو سفیان تو مسلمان نہیں ہوئے تھے, وہ بھی آئے تھے میدان میں, لیکن انہوں نے دیکھا کہ لڑائی میں مسلمانوں کا پلڑا بھاری ہے اور بڑے بڑے مشرکین کے سردار مارے گئے, قتل کر دیے گئے, بہت ساروں کو قید کر لیا گیا. اب جو باقی کچھ قافلہ تھا وہ مکہ روانہ ہوا, لیکن ان کی فکر یہی تھی کہ کسی طرح مسلمانوں سے اس کا بدلہ لیا جائے, انتقام لیا جائے. انہوں نے پلاننگ شروع کی کہ کیسے بدلہ لیں گے. اس وقت ابو سفیان نے قسم کھائی تھی کہ جب تک میں مسلمانوں کے بڑے بڑے سرداروں کو قتل نہیں کروں گا, ان کو ختم نہیں کروں گا, وہاں تک جنابت کا غسل نہیں کروں گا, غسل جنابت نہیں کروں گا. تو ایسی بہت ساری چیزیں مشرکین مکہ ایمان والوں کی طرف کرتے تھے, لیکن ان کو فائدہ نہیں ہوا, کیونکہ جب تک ایمان نہیں ہے مرنے کے بعد کوئی نیکی قابل قبول نہیں. اب ہم اپنا پوزیشن سوچیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایمان دے دیا ہے, بیج ہمارے پاس ہے. اب اگر پانی گندا بھی دے دیں گے, زمین اچھی نہیں بھی ہوگی, کھاد کھاتر تھوڑا ہلکا پھلکا استعمال کر لیں گے تو بھی چونکہ بیج ہے جس کی ضرورت تھی تو کچھ نہ کچھ غلہ نکلے گا, پیداوار ملے گی. لیکن آپ کے پاس بیج ہی نہیں ہے تو پانی اعلیٰ سے اعلیٰ, عمدہ سے عمدہ آپ دیتے رہیں, زمین اچھی سے اچھی ہو, کھاد آپ اچھے سے اچھا استعمال کریں, لیکن غلہ نہیں ملے گا کیونکہ بیج نہیں. اس لیے وقت کا تقاضا ہے کہ ہم اپنے ایمان کی قدر جانیں, اس کا ویلیو جانیں. اور پھر ہم پر تو صرف ہمارے ایمان کا مسئلہ نہیں ہے, ہمارے گھر والے, ہمارا معاشرہ, ہماری سوسائٹی, بلکہ پوری دنیا والوں کی ہدایت کی ذمہ داری, اس کی فکروں کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے. یہ عالمی امت, پوری امت کی فکر ہمارے اوپر. ہندا کا نام ہم نے سنا ہے. ہندا کون ہے؟ جس نے غزوہ احد کے موقع پر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ناش مبارک کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی تھی, اس کا مسئلہ بنایا تھا, کان کاٹ لیے تھے, ناک کاٹ لیا تھا اور کلیجہ نکال کر چبایا تھا. یہ ہندا مسلمانوں کی بہت دشمن. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت غم پہنچا حضرت حمزہ کی شہادت. لیکن ایک وقت آیا کہ مکہ فتح ہوا. جب مکہ فتح ہوا, ہندا مکہ میں تھی. اس وقت جب مسلمان فاتحانہ طور پر, جیتے ہوئے ہونے کے طور پر مکہ میں داخل ہوئے, تو کچھ صحابہ کرام کے اندر انتقام کا جوش تھا. ان کی زبانوں پر یہ الفاظ تھے, الیوم یوم الملحمہ, آج تو بدلہ لینے کا دن. یہ باتیں سنی تو مشرکین مکہ گھروں میں چھپ گئے اور ڈر گئے کہ آج گھروں سے نکال کر ہمیں قتل کر دیا جائے. بہت سارے بھاگ گئے. ہندا بھی گھر میں چھپ گئی تھی. پورا دن گھر سے باہر نکلنے کی ہمت نہیں ہوئی. اب رات کو جب اندھیرا ہو گیا, اس نے سوچا کہ ذرا باہر جانچتے ہیں, آج تو ہر جگہ گردنیں کٹی ہوئی ملے گی, خون کی نالیاں بہتی ہوئی ملے گی. اس نے رات کے اندھیرے میں گھر کا دروازہ کھولا اور دیکھا کہ سب صاف ستھرا نظر آ رہا ہے, خون کا ایک قطرہ بھی نظر نہیں آ رہا, کسی کی گردن نہیں اڑائی گئی. بلکہ اس نے کعبے کے پاس آ کر دیکھا کہ جو لوگ فاتحانہ مکہ میں داخل ہوئے ہیں, صحابہ کرام, حضور کے ساتھی, وہ لوگ کعبے کی دیوار کے ساتھ چمٹ کر رو رہے ہیں اور رو رو کر اس وقت دعا کریں کہ اللہ جیسے تو نے ہمیں ہدایت دی, ہمارے ان کافر اور مشرک بھائیوں کو بھی ہدایت دے. دعا کون کر رہا ہے؟ جن کو مار کر مکہ سے نکالا گیا تھا. اور کس کے لیے دعا کریں؟ جنہوں نے مارا تھا. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ عالمی امت, ہر ایک کی فکر. اس لیے آج کے دور کا تقاضا ہے کہ ہم خود بھی اپنے ایمان کی ویلیو کو سمجھیں, جانیں, اس کی قدر و قیمت کو جانیں,
اس کو بچانے کی فکر کریں، بچا کر لے جائیں گے تو نجات ہے۔ اپنے گھر والوں کی ایمان کی فکر کریں، اپنی سوسائٹی، اپنا محلہ، اپنی بستی، پورے عالم کے لیے ہدایت کی دعائیں مانگیں۔ اللہ رب العزت کئی سنی باتوں پر ایمان عمل کی توفیق عطا فرمائے۔